انسان ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ زیادہ پریشرائز کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، اور اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کے اڑا دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس وقت قوم کس جرم میں مبتلا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحت مند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار کتنے کتنے سال زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے۔ اگر احتیاطیں ہی کام کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو تمام میئرز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے۔ اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے، اس پہ یقین کریے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا پڑے گا۔ اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کثرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود بھیجئے۔ دو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم کثرت سے درود پڑھو گے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے غموں کو اللہ ذو الجلال خود دور فرما دیں گے۔